السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ٹائم پورٹلز کی یا پورٹلز کی ان جنرل۔ اسی طرح ہم ٹیلی پورٹنگ کی بھی بات کر رہے تھے، ایلینز کی بھی بات کر رہے تھے۔ اس ضمن میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں آپ سے معراج کے بارے میں بھی بات کروں گا کہ معراج میں اور ٹائم پورٹلز کے اندر کیا معاملہ ہے۔ اچھا، اس سے قبل کہ میں نے آپ سے معراج کے بارے میں بات کی، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ طی مکانی کیا ہے اور طی زمانی کیا ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بریف کیا پچھلے درس میں کہ طی مکانی اور طی زمانی یہ دونوں معراج میں موجود ہیں۔ خلاصتاً بتا دیتا ہوں کہ طی مکانی کیا ہے اور طی زمانی کیا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا اور وقت کا بہت ہی کم گزرنا، یہ طی مکانی ہے کہ مکان کی منتقلی، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، یہ کوئی بڑی بات نہ رہے۔ اور طی زمانی کہ بہت سارے وقت کا تھوڑی دیر میں گزر جانا، اور اس پر میں نے آپ کے سامنے چند ایگزامپلس پچھلے درس میں شیئر کی۔ آج ہماری کانسنٹریشن واقعہ معراج میں۔ واقعہ معراج میں بیسکلی دو ایلیمنٹس ہیں، ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے۔ جو زمینی سفر ہے مکے سے لے کر بیت المقدس تک، وہ اسراء کہلاتا ہے، اور بیت المقدس سے لے کر آسمانی سفر جتنا ہے وہ معراج ہے۔ اسراء اور معراج دونوں میں پورٹلز کا بڑا عمل دخل ہے۔ اسی ضمن میں آج میں نے آپ کے ساتھ اسی تفصیل سے متعلق بات کرنی ہے۔ دیکھیں، ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں موجود تھے، ایک روایت کے مطابق وہ ام ہانی کا گھر تھا، اور وہاں پر چھت پھٹی اور فرشتے آئے، اور فرشتوں نے آپ کو آ کر مخاطب کیا یا آپ کے بارے میں استفسار کیا۔ وہ ایک تفصیل ایک روایت میں آتی ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آپ حتیم میں تھے، جو کہ زیادہ قوی روایات ہیں، لیکن جہاں پر چھت کے پھٹنے کا ذکر ہے وہاں پہ لٹرلی چھت نہیں پھٹی تھی۔ اگر لٹرلی چھت پھٹی ہوتی تو ڈسٹرکشن ہو جاتی، چھت گر جاتی۔ تو چھت کا پھٹنا اور ملائکہ کا آنا، یہ اس دنیا کا کوئی معاملہ نہیں معلوم ہوتا۔ کچھ اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی اوپننگ تھی جس کے ذریعے وہ ظاہر ہوئے۔ اور چھت سے کیوں ظاہر ہوئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض علماء نے اس ضمن میں یہ تفصیلات لکھی ہیں کہ چھت سے ظاہر ہونے سے یہ امپورٹنس آتی ہے کہ زمین پر کہیں اور قدم نہیں رکھنا، کہ دروازے سے آئیں، یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کو زمین پر قدم رکھنا اور مختلف جگہوں سے گزرنا اور اہتمام کرنا پڑتا۔ جہاں پر میرا حبیب ہے وہیں تم اترو، یہ اہتمام تھا۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی پورٹل ہو، ورنہ تو اگر باضابطہ کسی چیز کا پھٹنا مراد ہو تو پھر ڈسٹرکشن کاز ہو جاتی، اور ایسی ڈسٹرکشن جو ہے کسی روایت میں نہیں آتی۔ اچھا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور براق بھی ایک بڑا عجیب جانور ہے۔ یہ برق سے نکلا ہے، یعنی لائٹننگ کا جو آپ سمجھ لیں، بہت ساری لائٹننگز اگر کہیں جمع ہو جائیں تو اس کو براق کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لائٹننگ کو عربی زبان میں برق کہتے ہیں۔ یہ پلورل ہے لائٹننگ کا، یعنی اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ جہاں پر نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے اس ضمن میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے جو تشریف لے گئے تو براق کی سواری کا کمال یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہیں اس کا اگلا قدم پڑتا تھا۔ تو اگلی نگاہ کہاں پڑتی ہے؟ آپ زمین پہ کھڑے ہوں تو آسمان پر، تو اس کا اگلا قدم آسمان پر پڑتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یوں وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر بھی ایک قدم میں پہنچ جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ بہرحال یہ تمام تفصیلات اسی ضمن میں آ رہی ہیں جو آج کا ٹاپک ہے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے تو راستے میں کچھ ایسے مشاہدات ہوئے،
کچھ ایسے منکشفات ہوئے جنہیں آپ کشف بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے لیول کا کشف، عام آدمی کے لیول کا نہیں، انبیاء کے لیول کا، اور چیزوں کا پرسونیفائی ہونا، اس بارے میں بات کروں گا، وہ آپ اس ظاہری دنیا میں پاسبل نہیں۔ جس ظاہری دنیا میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں اس کے ظاہر میں، اسی ڈائمنشن میں یہ چیز پاسبل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ روایات میں آتا ہے، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ پھر معراج کے دروس میں آلریڈی کور کر چکا ہوں، میں اسی ٹاپک کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بوڑھی عورت ملی، بوڑھی عورت، وہ راستے کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے پر ایک بوڑھا شخص ملا۔ بوڑھی عورت تو بیٹھی تھی پر بوڑھا شخص آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا، لیکن آپ نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو دائیں طرف سے ایک آواز آتی ہے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی طرح اور آگے بڑھتے ہیں تو بائیں طرف سے ایک آواز آتی ہے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی طرح ایک بہت حسین و جمیل عورت، بہت خوبصورت عورت جس کے سر پر اوڑھنی بھی نہیں تھی، اس نے آپ کو آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف نظر کرم فرمائیے۔ آپ نے اسے بھی جواب نہ دیا۔ اسی طرح ایک جماعت پر سے آپ کا گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر آپ کو ان تمام چیزوں کے راز بتائے۔ کہا کہ وہ جو بوڑھی عورت آپ کو ملی تھی راستے کے کنارے، وہ دنیا تھی۔ اللہ اکبر، کہ کتنی زندگی گزار چکی ہے دنیا اور کتنی رہ گئی ہے ابھی، یعنی دنیا بوڑھی ہو گئی ہے اپنی عمر کے اعتبار سے، بس جایا چاہتی ہے۔ اسی طرح وہ جو شخص آپ کو ایک بوڑھا ملا تھا اور اپنی طرف بلا رہا تھا، وہ شیطان تھا۔ اسی طرح اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں عام مشاہدات میں نہیں ہیں، یہ It has to happen in a different dimension۔ اس ڈائمنشن کا کھیل ہی نہیں ہے، یہ معاملہ ہی نہیں ہے اس ڈائمنشن کا۔ اس کے لیے you have to enter in a different realm یا different dimension، یا through it is unexplainable in considering the senses۔ جو ہمارے senses ہیں، جو ہمارا ظاہر ہے، اس میں چیزیں ایکسپلین نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح وہ جو دائیں سے آواز آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ یہود تھے کہ آپ کو اپنی طرف بلا رہے تھے، آپ اگر ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت یہودیت میں گم ہو جاتی، اور جو بائیں سے بلا رہے تھے وہ عیسائی تھے، اگر آپ ان کی طرف چلے جاتے تو آپ کی امت عیسائیت پہ گم ہو جاتی۔ تو یہودیت اور عیسائیت کا پرسونیفائی ہو کے آنا، یعنی ایک انسان اگر سوچے نا، یہ اس دنیا کی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ اور اس خوبصورت عورت کا آنا جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ دنیا تھی کہ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی اور آخرت کو بھلا دیتی۔ یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں سمپلی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے آپ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جماعت کو سلام کیا اور انہوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، وہ جماعت انبیاء کی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جماعت تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ اچھا، انبیاء کرام کی حیات بھی بڑی زبردست ہے، اس کو بھی آپ صرف ان پورٹلز کی مدد سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ قدرتی پورٹلز، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے ہوئے پورٹلز، جن کی وجہ سے ان کا آمد و رفت کرنا کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے، کہ وہ عالم برزخ سے عالم مثال میں آ جاتے ہیں اور عالم مثال سے عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، پھر عالم برزخ سے وہ پھر ادھر آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور ادھر بیت المقدس میں آ جاتے ہیں۔ یہ اسی صورت میں پاسبل ہے کہ طی زمانی اور طی مکانی یکجا ہو جائیں، اور اس کے لیے خاص انتظام ہو، گزرگاہیں ہوں، جس کا میں نے آپ سے پہلے درس میں ذکر کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے معارج کا ذکر کیا کہ راستے ہیں آسمانوں میں، گزرگاہیں ہیں آسمانوں میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں کہ اگر تم زمین سے نکل بھی جاؤ قوت سے اور فضاؤں میں پہنچ جاؤ اور ان کی بلندیوں کو طے بھی کر لو، جہاں جاؤ گے وہاں ہماری ہی بادشاہی ہوگی۔ تو اسی طرح میں آپ کو ایک اور درس دوں گا کہ قرآن کریم
میٹیورس، کومیٹس، ایسٹرائڈس، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے اوپر قرآنی آیات موجود ہیں، اس کے بارے میں ہم ایک اور درس میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی سے خوشبو آئی اور آواز آئی، آپ نے اس مکالمے کو سنا، وہ جنت کی آواز تھی، اس کی تفصیلات موجود ہیں معراج کی سیریز میں، اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی کسی اور درس کی صورت میں بتا دوں گا۔ پھر ایک وادی سے گزرے تو بو آئی اور پھر آواز آئی کلام کرنے کی، وہ جہنم تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساری چیزیں آپ کے اوپر اوپن کی، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، جنت کی یعنی یہ جنت کی آواز ہے، جنت تو نہیں، جنت کی آواز ہے، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جہنم کی بدبو ہے۔ یہ پاسبل ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح وداؤٹ اینی ایکسٹرا ڈور ویز۔ یہ وہ پورٹلز ہیں، یہی ایک طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کھول دیتا ہے اپنے بندوں پر جہاں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، اور وہ مشاہدات کرتے ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اس ظاہری آنکھ سے ود ان دس ڈائمینشن نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کو جہنم میں دیکھنا، یہ ایک ہی طریقے سے پاسبل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام چیزیں فاسٹ فارورڈ کر دی گئی ہوں اور آپ کو دکھایا گیا ہو وہ منظر جو قیامت کے بعد آئے گا۔ اسی طرح جنت کا آپ کو دیکھنا۔ اچھا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملائکہ سے ملنا، معراج سے قبل بیت المقدس میں ملائکہ سے ملاقات، فرشتوں سے ملاقات، دیگر انبیاء سے ملاقات، ان کو جماعت میں نماز پڑھانا۔ اچھا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ آپ نے کیا اپنے رب سے دعا کی تھی کہ آپ کو حوریں بھی دکھائے؟ تو حضور نے کہا ہاں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام اسراء پر حضور کا حوروں سے ملاقات کروانا، وہ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے تو پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ It has to happen through some pathway, some opening, some doorway، جس کے تحت وہ یہاں آئیں اور آپ ان سے ملاقات بھی کریں اور پھر وہ چلی بھی جائیں اور دنیا کو خبر بھی نہ ہو، کیونکہ ان کا حسن و جمال تو ایسا ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو دنیا اور ما فیہا کو روشنی سے بھر دے۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے کہ ان ظاہر میں جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں، مجھے نظر آتی ہیں، آپ کو نظر آتی ہیں، یہ صرف کل نہیں ہے، یہ جز ہے۔ It is part of something, it is not everything۔ اسی طرح آسمان پہ چڑھنا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، جب صحیح مسلم کی روایت جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ قبر کے اندر کا مشاہدہ کرنا، کیونکہ انبیاء کرام تو اپنی قبور میں حیات سے ہیں اور ان کی حیات ویسی ہے جیسا کہ حیات ہے ہماری اور آپ کی۔ ان پر ایک لمحے کو موت آتی ہے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قانون ہے، لیکن اس کے بعد پھر جب وہ اپنی قبر میں ہوتے ہیں تو پھر وہ حیات ہوتے ہیں۔ اور زمین پر حرام ہے کہ انبیاء کے اجساد کو، جسموں کو خراب کرے، کھائے، چھوئے، تو ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ جب شہداء کا ایسا اعلیٰ معاملہ ہے تو انبیاء کا کتنا اعلیٰ معاملہ ہوگا۔ تو اب آپ ایک لمحے کو سوچیں کہ قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے نماز پڑھنا، یہ اس ظاہر میں تو پاسبل نہیں ہے، یہ انبیاء کا معجزہ ہے، لیکن معجزے بھی تو اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور جس عالم میں ہم رہتے ہیں، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ جس عالم میں ہم رہتے ہیں وہ عالم سبب ہے، مخلوق کا چیزوں کا دیکھنا بس سبب ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سبب پیدا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے یہ اسباب پیدا فرمائے کہ وہ آنکھ دے دی کہ قبر کے اندر بھی دیکھتی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب حضور نے فرما دیا آمنا وصدقنا، اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ ہماری عقل سے بہت ماورا ہے، بہت اعلیٰ شے ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو، لیکن یہ وہ مشاہدات عالم ہیں جو ہمیں معراج میں اور اسراء میں اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنے لگو کہ تم نے جو پا لیا بس اتنا ہی ہے۔
تمہاری عقلیں تو بہت تھوڑی سی ہیں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اچھا معراج کی طرف آ جائیں۔ اچھا معراج کے لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ سارا کے سارا سفر جو ہے وہ براق پر تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صخرہ پر سیڑھی لگائی گئی، جہاں یہ جو گولڈن ڈوم ہے نا، یہاں سیڑھی لگائی گئی، اور وہ سیڑھی جو ہے نا وہ زبرجد کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سیڑھی پہ، اچھا سیڑھی سے مراد معارج بھی ہو سکتے ہیں، وہ پیتھ ویز بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ معارج جو ہے اس کا ایک معنی گزرگاہ بھی ہے، ایک معنی سیڑھی بھی ہے۔ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ نے اپنے نبی کو مشقت میں ڈالا ہو کہ اب آپ سیڑھیاں چڑھ کے آسمان کی طرف جائیں، وہ تو گزرگاہیں ہیں۔ تو وہ گزرگاہ ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمرد کی گزرگاہ بنایا، اور ہو سکتا ہے اس گزرگاہ میں آپ کی سواری براق ہو، کہ آپ کو اتنی محنت بھی نہ ہو کہ بس آپ براق پر سوار ہوں، اس گزرگاہ سے اندر داخل ہوں اور ادھر آپ آسمان پر پہنچ جائیں۔ اور بعض نے کہا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی سیڑھیاں عطا ہوئیں، ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک سیڑھیاں عطا ہوئیں، اور یہی گزرگاہیں عطا ہوئیں، اسی طرح یہی معارج عطا ہوئے۔ بعض سونے کی تھیں، بعض چاندی کی تھیں، بعض زمرد کی تھیں، بعض ان کے ملاب کی تھیں، اللہ اب کیفیت اور حال بہتر جانتا ہے۔ اچھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمان دنیا پر پہنچے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آسمان دنیا جو ہے اس میں بھی باب ہیں، دروازے ہیں، آسمان جو ہیں ان میں دروازے، جو پہلا آسمان ہے، تو ہم تو دنیا سے اس کا کر رہے ہیں نا، جو بھی پہلا آسمان پڑتا ہے اس کائنات کو، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دروازے پر پہنچے تو فرشتے نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ اس کا کیا معلوم ہوا کہ یہ جتنے گزرگاہیں ہیں یہ آسمان کی طرف جو جاتی ہیں، تو اس کے اندر پاتھ وے جہاں اینڈ ہوتا ہے وہاں ڈورز ہیں، کھلی انٹری نہیں ہے آسمانوں میں۔ اچھا آپ نے جنوں کے معاملات میں بھی قرآن میں وہ آیات پڑھی ہوں گی کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آسمانوں میں اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں، ہم نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں جہاں ہم سنتے ہیں، آسمان تک رسائی نہیں ہے ہماری، کیونکہ آسمان میں تو دروازے ہیں، دروازے بند ہیں، ہم تو سن کرتے ہیں ان ملائکہ کی جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور وہ میسیجز جب ملائکہ لے کے زمین کی طرف اترتے ہیں تو اس میں سے کچھ باتیں ہم اچک لیتے تھے۔ لیکن پھر اب ہمیں جب شہاب ثاقب مارے گئے تو ہمارے ٹھکانے بھی تباہ ہو گئے، ہمارے وہ دوست جن بھی مر گئے، اب تو ہم خبریں آسمان سے نہیں لا پاتے۔ تو اب آسمانوں میں یہ جو دروازے ہیں اور پھر ان دروازوں سے انٹری، اور پھر ملائکہ کا یہ پوچھنا کہ کون ہے، حضرت جبرائیل کا اپنا تعارف کرانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تعارف کرانا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہنا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں، ان کا کہنا کہ آپ کو انویٹیشن مل گیا ہے، اور پھر آپ کا اندر جانا، اور پھر ہر دروازے سے یوں گزرتے ہوئے آسمانوں کے مختلف مدارج سے گزرتے ہوئے اوپر کی طرف جانا، یہ ایک پورا ایک پروسیس ہے۔ تو صرف دنیا سے، کائنات سے آسمان تک گزرگاہیں نہیں، آسمانوں میں بھی گزرگاہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء کرام سے ملاقات کرنا، کہ وہی نبی جن کو آپ نے دنیا میں دیکھا، وہی نبی جن کو آپ نے قبر میں دیکھا، اب وہ آسمان میں بھی دیکھا، اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی اقامت بھی کرائی زمین میں۔ یہ عقل نہیں سمجھ سکتی کہ they have to have a means or a portal to go in multiple places or exist in multiple places at the same time، کہ ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر موجود ہیں، کہ آسمان میں بھی موجود ہیں اور اپنی قبر میں بھی موجود ہیں۔ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، ایسے نہ دیکھیں مجھے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فصل کا مشاہدہ کیا اسراء کے دوران، کہ وہ فصل ہے جو بڑھتی ہے اور کٹتی ہے اور پھر بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو فصل کا مشاہدہ ہے یہ ریئل مشاہدہ ہے، اور حضور نے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ شہداء کی مثال ہے، کہ ان کا جو ثواب ہے وہ اس مثل ہے کہ ان کو کئی 100 گنا عطا ہوتا ہے، غیر ممنون عطا ہوتا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر۔
اسی طرح کی اور مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں. تو بہرحال اسی طرح ایک اور واقعہ میں بتا دوں، پھر آج کے درس کو یہیں روکتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جن نے تعاقب کیا. اسراء کے سفر پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب براق پر سوار ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک جن تھا جو ہمارے تعاقب میں تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک شعلہ تھا. میں نے جب دیکھا تو اسے شعلے کے پاس ساتھ پایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یا محمد یہ دعا پڑھیے. تو اب میں نے وہ دعا پڑھی، تو جب دعا پڑھ چکا تو میں نے دیکھا کہ اس کا شعلہ بجھ چکا تھا، اور وہ تعاقب اب نہیں کر رہا تھا، وہ ڈھیر ہو چکا تھا. تو یہ تمام مشاہدات یہ اسی وقت پاسبل ہیں کہ there has to be more than one dimensions، کیونکہ جنات ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، قرآن کہتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں. So how do they enter؟ وہ ایک فزیکل فارم لے لیتے ہیں جس کے تھرو وہ انٹر ہو جاتے ہیں ہمارے ڈائمنشن میں، کہ ہم انہیں ظاہراً دیکھ سکتے ہیں، پھر وہ واپس اپنے ڈائمنشن میں چلے جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ مسجدوں میں آتے ہیں. جو اچھے نیک جن ہوتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت سنتے ہیں. یہ سارا کچھ اگر کوئی ریشنل مائنڈ سے سمجھ کے صرف حواس خمسہ پر 5 سینسز پہ ڈیپینڈ کر کے سائنس کی آنکھ سے ہی دیکھنے کی کوشش کرے گا تو معاملات بہت مشکل ہو جائیں گے. اس لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملے اتنے سمجھ میں آنے والے آسانی سے نہیں ہیں، یہ بڑے کمپلیکیٹڈ معاملے ہیں. اسی لیے ان پورٹلز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے معراج میں، اب آپ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر معراج ہے اس میں زمین پر کوئی وقت نہیں گزرا، حالانکہ آپ نے اتنی ایکٹیویٹیز کی آسمانوں میں، زمین پر. کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، سائنٹیفکلی بھی ایک وجہ ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے نا اسپیس اینڈ ٹائم کا، یہ صرف کائنات میں ہے. جب آپ کائنات سے باہر نکل جاتے ہیں نا، پہلا آسمان کائنات سے باہر ہے، کائنات کی چھت ہے پہلا آسمان، پوری کائنات کی، جس کے بارے میں آپ کو ایک اور درس دے چکا ہوں کہ ہاؤ بگ از آور یونیورس، ہماری یونیورس کتنی بڑی، کائنات کتنی بڑی، اس پر ایک درس دے چکا ہوں. تو جب آپ آسمان میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ یہ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر آ جاتے ہیں. یہ یہیں کے لیے ہے، یہ تمام مواقیت، تمام وقت، تمام دورانیے. تو جب آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر آ گئے نا تو آپ ان اے ٹوٹلی ڈفرینٹ ورلڈ ہیں. آپ کے لیے معاملہ اس طرح چل ہی نہیں رہے جس طرح آپ یہاں پر معاملات کو چلاتے ہیں. اینی وے، اس پہ اور بہت ساری تفصیلات ہیں، پھر بات کریں گے. آپ کا 22, 23, 25 منٹ کا ٹائم میں نے آلریڈی لے لیا ہے. اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا درس کیسا لگا، اور اس پر انشاءاللہ تعالی ہم مزید کام بھی کریں. آپ میں سے کچھ لوگوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر بھی ٹچ کیجئے گا. اسی طرح آپ سوالات بھیجتے رہیں تاکہ ان زاویوں کو بھی انشاءاللہ تعالی کہیں نہ کہیں ٹچ کرنے کی کوشش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.